نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر احباب کرام، عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عشرے کی فضیلت بتائی ہے، جس میں دن بھی آتے ہیں، راتیں بھی آتی ہیں۔ پورا عشرہ ہی اہتمام کا ہے، دن کو روزہ رکھا جائے، رات کو عبادت کی جائے، جتنا اللہ توفیق دے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ جل جلالہ نے سورہ فجر میں اسی عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی اللہ نے، والفجر وليال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب چلی جائے۔ یوں تو یہ عشرے کی قسم ہے، لیکن اس عشرے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ نے دنوں کا ذکر نہیں کیا، راتوں کا ذکر کیا ہے۔ 10 راتوں کی قسم ہے، جس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دن کو روزہ رکھو، اور راتوں کی قسم کھانے سے پتہ چلا کہ اس عشرے کی راتیں بھی معمولی نہیں ہیں، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہو کہ جتنی نفلی عبادات ہیں، یعنی نفلی نماز ہے، اس میں راتوں کو بڑا عمل دخل ہے۔ منع نہیں ہے، دن کو بھی نفل پڑھیں، مختلف شکلوں میں نفل ہے، مگر نفلی عبادات میں چوٹی کی عبادت، چوٹی کی نماز تہجد کی نماز ہے، وہ رات کی نماز ہے، دن کی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا میں فجر کے بعد پڑھ لوں، زور کے بعد پڑھ لوں، عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لوں، مغرب کے ساتھ ملا کے پڑھ لوں، اسے رات کو رکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ رات کی کتنی اہمیت ہے۔ دن کا ذکر نہیں کیا، راتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر پورے عشرے کی راتوں کا ذکر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ راتیں کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور ہماری راتیں ہی تو غفلت کی نظر ہو رہی ہیں، دن تو ویسے ہی غفلت کے، راتیں بھی غفلت کی نظر ہو رہی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا فرمانے کا فیصلہ فرمایا تو اس سے پہلے حکم دیا کہ آپ طور پر آؤ، وہاں پہ چلہ کاٹو۔ سورہ انفال میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام 30 راتیں ٹھہرتے، پھر اللہ 10 اور ملا دیتے ہیں، اور 40 کا عدد پورا ہو جاتا ہے جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا۔ چلہ کٹوایا موسیٰ علیہ السلام سے۔ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ رکھیے گا کہ چلے میں تو دن بھی آئے ہیں، وہاں جو ٹھہرے، وہیں رہے، وہیں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، ہم کلامی کا شرف ملا، اس میں دن بھی آتے ہیں، راتیں بھی آتی ہیں، مگر اللہ نے جب تذکرہ فرمایا تو راتوں کا ذکر کیا ہے، دنوں کا نہیں کیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ رات کی کتنی اہمیت ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتیں موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرتے ہیں، پھر 10 راتیں پڑتی ہیں، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر 40 پوری ہو جاتی ہیں۔ راتوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں کیا حکم ہے؟ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے گا، اس کا کچھ حصہ ہو، نصفہ او انقص منہ، آدھی رات ہو، آدھی سے کچھ کم ہو، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ ہو، یعنی تہائی رات ہو، آدھی ہو، آدھی سے کم ہو، اور آدھی سے زیادہ ہو۔ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ رات کا۔ رات کو عبادت کیجیے۔ اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام تو کسی وقت بھی غافل نہیں رہتے، آپ تو دن کو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، پھر آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے رات کو کھڑے ہو جائیے گا، رات کو قیام کیجیے گا، رات کو عبادت کیجیے گا۔
اور اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کا تذکرہ مختلف انداز میں مختلف آیات میں اللہ نے فرمایا. جو اللہ کی عبادت کرنے والے ان کی باقی عبادت کا ذکر نہ فرمایا, راتوں کا خاص تذکرہ کیا ہے. حالانکہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ دن کو بھی نافرمانی نہیں کرتے, وہ رات کو عبادت کرتے ہیں, دن کو بھی وہ عبادت میں رہتے ہیں, 24 گھنٹے وہ اللہ کو راضی کرنے والے. لیکن ان کا جب تذکرہ آتا ہے نا قرآن میں تو اللہ کیسے فرماتے ہیں, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ راتیں گزارتے ہیں اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے. ان کی راتوں کا ذکر کیا ہے, دن کا نہیں. حالانکہ دن کو بھی وہ فرما برداری, یہ تو رات کو نفل عبادت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ فرض نہیں پڑھتے ہوں گے, وہ فرائض نہیں ادا کرتے ہوں گے جو دن کو ہے؟ یہاں رات کا تذکرہ بتاتا ہے کہ ان نفلی عبادات میں اور نفلی نماز میں رات کو خاص اہمیت حاصل ہے, اس لیے یہاں راتوں کا تذکرہ ہے. اسی طرح سورہ سجدہ میں آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں اور اس حال میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں, ڈرتے ہوئے بھی اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے بھی, اجر کی امید رکھتے ہوئے بھی. اسی طرح قرآن پاک میں سورہ زاریات میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں یہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور زیادہ دیر یہ عبادت میں گزار دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, وہ رات عبادت میں گزار دیتے ہیں حتیٰ کہ سحری ہو جاتی ہے اور پھر وہ سحری کو اللہ کے ہاں پھر استغفار کرتے ہیں. یعنی رات بھی عبادت میں گزارتے ہیں, سحری ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کے ہاں کیا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. ہم گناہ کے بعد بھی استغفار نہیں کرتے, وہ عبادت کے بعد بھی استغفار کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا, اللہ کے نبی وہ رات عبادت میں گزارتے ہیں پھر وہ استغفار کرتے ہیں, حالانکہ استغفار تو گناہ کے بعد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ وہ رات تو عبادت میں گزارتے ہیں, سحری کر دیتے ہیں, پھر سحری کے وقت اللہ کیا استغفار کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے عبادت کی ہے مگر ما عبدنا کا حق کا عبادت کا, جیسے اس کی شان ہے اس کی شان کے مطابق ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. اس کمزوری پر پھر وہ کیا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. ہم گناہ کے بعد بھی نہیں کرتے, وہ عبادت کے بعد بھی کر رہے ہیں. تو یہ راتوں کا تذکرہ ہے. اس لیے یہاں ان 10 راتوں کی قسم کھانے سے پتا چلتا ہے کہ یہ راتیں معمولی نہیں ہیں, بڑی اہمیت کی حامل ہیں. آپ حدیث سن لیں, بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں, اس عشرے میں, ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے باقی دنوں میں کیا جانے والا کوئی عمل بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اتنی فضیلت رکھتا ہے, اتنا ثواب رکھتا ہے کہ باقی دنوں میں کیا جانے والا عمل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ان دنوں کا عمل اتنا اعلیٰ ہے کہ باقی دنوں کا عمل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو کیا کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جائے تو وہ ان دنوں کے علاوہ کسی دن میں جائے تو اس کا وہ عمل بھی ان دنوں کے برابر نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے, چاہے وہ ان دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے, کتنا بڑا عمل ہے جہاد کرنا, کافروں سے مقابلہ کرنا, میدان میں اترنا, جان جوکھوں میں ڈالنا, قدم قدم پر موت ہے, قدم قدم پر آزمائش اور تکلیف ہے. فرمایا وہ عمل اپنی جگہ پر مگر ان دنوں میں کیے جانے والے کسی عمل کے برابر نہیں ہے. ہاں ایک صورت آپ نے فرمایا, ایک شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کی جان بھی چلی جائے, یعنی وہ شہادت کا مرتبہ بھی پا لے اور اس کا مال بھی چلا جائے, کچھ بھی واپس نہ آئے, وہ آدمی بڑھ سکتا ہے ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کرنے والے سے. ورنہ جہاد پہ جائے, جہاد کا عمل بھی کرے, تب بھی وہ عمل بھی ان دنوں کے عمل سے زیادہ نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں, جہاں جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہ کر سکے تو کیا اسے معمولی سمجھا جائے؟ تو آج ہم اپنی راتیں دیکھیں, ہماری راتیں کیسے بیت رہی ہیں, ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں. جناب والا ایک قربانی کا فریضہ ہے, وہ بھی ایک کا ہوگا, 10 ساتھ رونق کے لیے گئے ہوئے ہوں گے,
اور وہ جو ایک ہے وہ بھی کئی نمازیں چھوڑ رہا ہے قربانی، ایک قربانی کی خریداری میں، پھر کئی نمازیں نہیں کئی دنوں کی نمازیں چھوڑے گا۔ بعض لوگ تو وہ بھی ہوں گے جن کا پورا عشرہ خریداری کی نظر ہوگا، روزانہ منڈی گھومیں گے، روزانہ چکر لگائیں گے، نمازیں بھی گئی، دن ویسے گیا اور راتیں ویسی گئی۔ حالانکہ یاد رکھیے گا حج کتنا بڑا فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حج کے فریضے میں نماز معاف ہے؟ نہیں ہے۔ جہاد فریضہ ہے لیکن جہاد میں نماز معاف ہے؟ نہیں ہے۔ رزق کمانا، رزق حلال، یہ فرض ہے، فرض ہے۔ کوئی اس کے لیے سفر کرے، کوئی اس کے لیے ملکوں جائے، مشقت ہے، سفر ہے، تکلیف ہے، دین کا حصہ ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، حرکت میں برکت ہے۔ مانگنے والا اچھا نہیں لگتا، سوال کرنے والا اچھا نہیں لگتا، سست اور کاہل اچھا نہیں لگتا۔ حرکت کریں، سفر کریں، مشقت اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہ قربانی ایک فریضہ ہے، لیکن کیا اس فریضے سے نماز معاف ہو جائے گی؟ حج کے لیے معاف نہیں ہے، جہاد کے لیے معاف نہیں ہے، رزق حلال کمانے کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ حج طواف روک کے نماز پڑھنی ہوگی، جہاد روک کر یا کسی حکمت سے بھی نماز پڑھنی ہوگی، سفر ہے قصر ہو جائے گی مگر نماز پڑھنی ہوگی۔ تو جناب یہ قربانی کا فریضہ جو عشرہ ملا اتنا قیمتی، جس کے دن بھی قیمتی، جس کی راتیں بھی قیمتی، اور ہم نے اسے ایک فریضے کی نظر کر دیا، ایک واجب ادا کرنا ہے ہم نے اس کی نظر کر دیا، اور پھر کئی دن کی نمازیں غائب، پھر کئی آدمیوں کی نمازیں غائب۔ اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے کہ بھائی تم نے نمازیں کس بنیاد پر چھوڑی ہیں۔ تو اس لیے اس عشرے کے دن بھی قیمتی ہیں اور اس عشرے کی راتیں بھی کیا ہے؟ قیمتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔